اچھا، مرکزی قیادت کے بیانات خاور صاحب اپنی جگہ، لیکن یہ جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے ان کی جانب سے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ ایک طرز کے سٹیٹمنٹ ہے. ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی معاملہ ڈسکس ہی نہیں ہوا، حالانکہ مری میں ہم نے سمجھا تھا کہ شاید اس پر بھی بات ہوئی ہوگی کیونکہ بڑا اہم معاملہ ہے، ہر جگہ ڈسکس ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہوش کے ناخن لیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے پر ان کی آراء منقسم نہیں ہیں، ایک ہی سوچ رکھتے ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیں اشفاق، میں جو رانا ثناءاللہ صاحب کا جو بیان ہے اس کے اوپر مصطفیٰ کمال صاحب نے جو رات کو میں سن رہا تھا ایک ٹیلی ویژن چینل کے اوپر، انہوں نے کہا کہ جی رانا ثناءاللہ صاحب جو بیانات دے رہے ہیں اگر ہونا ہے تو ان کو کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا اور یہ معاملہ طے ہو جائے گا، تو رانا ثناءاللہ صاحب کے بیان کو اتنا سیریس نہیں لیں. میں کافی حد تک مصطفیٰ کمال صاحب کے اس بیان سے متفق ہوں کہ وہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا اس سے پہلے بھی جب 26ویں آئینی ترمیم تھی شاید، ہم سارے صحافی پیچھے لا منسٹر کے بھاگ رہے تھے انکلوڈنگ حسن ایوب صاحب. ہم سے جاننے کی کوشش کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے میرے پاس بھی ابھی تک وہ ابھی آیا نہیں ہے جو مسودہ ہے. بعد میں مسودہ آیا تو پھر سب کے ساتھ شیئر ہوا. بنیادی سوال یہاں پہ یہ پیدا ہو رہا ہے جو آپ نے ابتدائی کے اندر بتایا کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور کیا پاکستان مسلم لیگ نون ملک کے اندر نئے صوبے بنانے کے حوالے سے ان کی جو رائے ہے یا ویو ہے بحیثیت پارٹیز، وہ واضح طور پر ہمارے سامنے ہے یا نہیں ہے، یا ابھی غیر مبہم ہے، اس کے اندر ابہام ہے، بالکل وہ کلیئر بیانات نہیں دے رہے. تو میرا اس کے اوپر جواب ہے کہ بالکل دونوں پارٹیز جو ہیں ابہام کا شکار ہے. میرے لیے اس دن یہ بیان پاکستان مسلم لیگ نون کا بہت واضح ہو جائے گا. کسی دن خاص الخاص جس طرح مری کے اندر آپ دیکھا ہم نے لائیو محترم طاہیات قائد کی پریس کانفرنس چلائی، اسی طرح لائیو ایک ہم نے پریس کانفرنس مریم صاحبہ کی سنائی. اس کے اوپر انہوں نے پارٹی کی اپنی کامیابی کے اوپر بات کی. انہوں نے بتایا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کتنی کامیابی کے ساتھ ملک کی معیشت کو چلا رہی ہے، ملکی مسائل جو ہیں ان کو کس نے اتنے اچھے انداز سے شہباز شریف صاحب حل کریں. یہ محترم نواز شریف صاحب نے یہ بات کی. بہت ہی اچھا ہوتا. اب آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ملک کے اندر ایک موضوع جس کے اوپر سب سے زیادہ بحث ہو رہی ہے، ٹیلی ویژن کے اوپر، تھنک ٹینک، سب جگہ یہ بات کر رہے ہیں، اس کے اوپر آپ نے لب کشائی نہیں کی. کہہ دیتے کہ پاکستان مسلم لیگ نون صوبوں کے معاملے کے اوپر یہ رائے رکھتی ہے، اگر کنسنسس ہو جاتا ہے یا صوبہ پنجاب نے پہلے قرارداد کی ہوئی ہے ہم اس کو اون کرتے ہیں یا ڈس اون کرتے ہیں، یا ہم اس کے اوپر یہ آرا رکھتے ہیں. دوسری طرف محترم جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں یا آصف علی زرداری صاحب ہیں، بات انہوں نے کیا جی کنسنسس ہونا چاہیے، لوگوں کے پاس آنا چاہیے. یو بینگ لیڈر آف دا پارٹی، بلاول بھٹو زرداری صاحب سے میں مخاطب ہوں کہ آپ ایک بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں، آپ کی لیگسی ہے، تو آپ کو بڑا واضح طور پر اپنے ووٹر سپورٹرز کو اور پاکستان کی عوام کو بالخصوص یہ بتانا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نئے صوبے ایڈمنسٹریٹو یونٹس یا بااختیار جو ہے لوکل گورنمنٹس کے مقامی حکومتوں کے حوالے سے یہ ہماری پالیسی سٹیٹمنٹ ہے. آپ خود بیان نہیں دینا چاہتے تو ایک لکھا ہوا بیان جو ہے اپنی پارٹی کے لیٹر ہیڈ کے اوپر نکال دیں تاکہ میں آپ حسن چوئی صاحب اس کے اوپر بحث نہ کریں کہ کیا پارٹی حق میں ہے، کیا پارٹی اس کے مخالف ہے. ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ رانا ثناءاللہ صاحب کے ایک نہیں میں ایک درجن سے زیادہ آپ کو بیانات بتا دیتا ہوں، وہ بات کرتے تھے اگلے دن کو فیصلہ کچھ اور ہو جاتا تھا. لہٰذا اس کے اوپر پارٹیز کو واضح طور پر سامنے آنا چاہیے، بجائے یہ کہ بیچارے سعید غنی صاحب بیانات دیتے رہے، رانا ثناءاللہ صاحب بیان دیتے رہے، آصف علی زرداری صاحب دیں، محترم بلاول صاحب دیں، کلیئرٹی آنی چاہیے. چودھری صاحب یہی سوال ہے کہ یہاں پر جس طرح سے خاور صاحب نے فرمایا، میں بھی تذکرہ کر رہا تھا کہ ہر جانب سوشل میڈیا سے لے کے مین اسٹریم میڈیا پہ ہر جگہ ڈسکشن اسی چیز پہ ہو رہی ہے. تجاویز دی جا رہی ہیں کہ 32 یونٹس ہونے چاہیے، تجاویز دی جا رہی ہیں کہ فلانے جگہ اتنے انتظامی صوبے بن سکتے ہیں، اور یہ جو الفاظ یوز کیے جاتے ہیں ہم تو ان سے ریفرین کرتے ہیں تقسیم یا پھر ٹکڑے. ہم وہ ورڈز بھی یوز نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں انتظامی بنیاد پر اس کو ڈیوائیڈ کرنا، ان کے حصے کرنا. لیکن یہ جو دو مرکزی پارٹیاں ہیں جو ظاہر ہے کہ حکومت میں بھی ایک طرح سے ساتھ ہیں، حکومتوں میں ہیں، وہاں پر ان کے لیے اس وقت ایک ہی مصرع میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، کہ وہ اس پہ کوئی کلیئرٹی نہیں دے رہی. آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں کیا وجہ اس کی نظر آتی ہے، کیوں ہے ایسا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی صوبے بننے ہیں، اگر بننے ہیں تو وہ براڈر، لارجر، وسیع پیمانے پر اتفاق رائے کے بغیر ممکن نہیں. ٹھیک ہے، یہ پہلی بات ہے کہ آپ کو اس میں جتنے بھی بڑے بڑے دھڑے ہیں اور پارٹیاں
قومی اسمبلی سینٹ میں موجود ہیں، صوبائی اسمبلیوں میں ہیں، ان کو آن بورڈ اگر آپ نہیں لیتے تو ایک آدھ جگہ تو ہو سکتا ہے کہ صوبے تقسیم کر لیے جائیں، لیکن جس طرح آپ 35 یا اس سے زیادہ یا کم صوبے بنانے چاہتے ہیں، پورے ملک کا سٹرکچر تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے تو لازمی طور پر مسلم لیگ، این، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، باقی جماعتیں، ایم کے ایم، سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، اور ملک میں کسی قسم کی افراتفری اور عدم استحکام کو اگر اوائڈ کرنا ہے تو اس پر ایک میز پر بیٹھ کے سب کو اپنا نقطہ نظر دینا ہوگا، اور اس کے بعد جس پر اتفاق رائے ہو جائے وہ لے کے آگے چلیں، اور جو نہ ہو اس کو فی الحال ڈیفر کر دیا جائے۔ تو چل صاحب آپ سے چل صاحب سوال ستی نے یہ کیا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کھل کے کیوں سامنے آ رہے ہیں؟ انہوں نے تو شعر بھی پڑھ کے آپ کو سنایا ہے، وہ کیوں مطلب یہ بھائی جو بات آپ بتا رہے ہیں چوئی صاحب، وہ بات ان کو نہیں بات پتا جو حکومتیں چلا رہے ہیں؟ نہیں، حکومتیں چلا رہے ہیں نا، لیکن وہ حکومتوں میں صوبے تقسیم کرنا یا نئے صوبے بنانے کی تو ایجنڈے پر وہ انہوں نے حکومتیں نہیں سنبھالی نا، تو وہ تو اسی کام پر کام کر رہے ہیں۔ اب کل اگر یہ ضرورت محسوس کی جا رہی ہے تو ابھی تک میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون بھی کلیئر نہیں ہے اور پیپلز پارٹی تو بہرحال کلیئر ہے کہ ہم نے اور جتنے مرضی صوبے بناتے جائیں، سندھ کا ایک ہی صوبہ رہنا چاہیے اور وہ ہمارے اقتدار کی کنٹینیوٹی کے ساتھ رہنا چاہیے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ قبول نہیں۔